بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بے شمار مخلوق ہیں دنیا میں، انسان اس کو گن نہیں سکتا، لیکن سب سے خوبصورت، سب سے اچھا اور سب سے بہترین انداز میں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے چار قسم کھانے کے بعد قد کے اوپر لام تاکید لگا کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ چار قسم کھائے اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد قد لگایا، قد کے اوپر لام تاکید لگایا، یعنی تاکید در تاکید، یقیناً بے شک اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان سب سے خوبصورت ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان کو سب سے احسن اور سب سے بہتر انداز میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر اور سب سے احسن انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھ، ناک، کان، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، قوت گویائی عطا فرمائی، اور کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں سے نہیں نوازا ہے۔ جانور بول نہیں سکتے، سمجھ بوجھنے کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے، صرف انسانوں کو یہ طاقت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں، صحیح اور غلط کو دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ عقل دی ہے اللہ رب العالمین نے تو صرف انسانوں کو تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، اتنا اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، تو ہم یقیناً اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، مفسرین کرام اور اہل علم کہتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں۔ یہ جو ایمان ہے، ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے جو ایمان لائے ہیں، اس ایمان کے دو حصے ہیں، پہلا شکر ہے اور دوسرا صبر۔ پہلا شکر ہے اور دوسرا صبر ہے، یعنی انسانوں کے اوپر جب کوئی نعمت ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے، کوئی انسان کو خوشی ملے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ یہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمت ملے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب خوشی ملے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا ہے صبر، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کوئی مصیبت نازل ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین ہم اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہمیں جب کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت نازل ہو ہمارے اوپر، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کون شخص؟ جو صبر کرے اور شکر کرے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو کیا ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ یقیناً کرنا چاہیے اور کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہیں، یہ نعمتیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین چھین لے۔ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، ہم اگر اللہ کا ان نعمت پر شکر ادا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ نعمتیں چھین جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید،
یاد کرو جب تیرے رب نے اعلان کیا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو تمہیں اور زیادہ بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، زندگی گزارنے کے وسائل اور ذرائع اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے، اگر ہم اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، لازیدنکم، اللہ رب العالمین اس سے بڑھا کر کے دے گا۔ جتنا ملا ہے اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ رب العالمین بڑھا کر کے دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی نعمتیں ملی ہیں، جتنی نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا چاہیے۔ بندہ شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا چاہیے۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، پوچھئے ان سے جن کے پاس کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہے۔ جو بھوکے پیاسے ہیں، جو بھوکے پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، گھاس بھوس کھانے پر مجبور ہیں، پانی کے لیے ایک بوند پانی کے لیے وہ ترس رہے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھئے نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے ان سے جا کر کے پوچھئے۔ آج ہمارے پاس ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، صحیح سلامت ہے ہمارے ہاتھ پیر، جن کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہے ان سے جا کے پوچھئے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کے یہ ہاتھ پیر، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آنکھیں ملی ہیں ان سے جا کے پوچھئے جو دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی یہ کان، ان سے پوچھئے جو دنیا کی آوازوں کو سن نہیں سکتے۔ لیکن ہم انہی کانوں سے، انہی ناک سے، انہی زبان سے، انہی ہاتھ سے، انہی پیر سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوا اللہ رب العالمین کے یہاں سے جواب دینا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اگر ان ہاتھوں کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، یہ ہاتھ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ پیر اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، یہ پیر اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے۔ یہ کان جن میں ہم دن و رات ایئر فون لگا کے ٹھوسے ہوئے رہتے ہیں، غلط سلط آوازیں سنتے ہیں، یہ کان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے، اللہ رب العالمین میرا غلط استعمال ہو رہا تھا، میرا استعمال صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، اس میں دین اور اسلام کی آوازیں جانی چاہیے لیکن اس میں غلط سلط آوازیں جا رہی تھی۔ پڑھیے سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ یہ زبان جس سے ہم دنیا میں بولتے ہیں کل قیامت کے دن بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی یہ زبان۔ یہ ہاتھ بولیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز کے متعلق جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ آج جو ہم ہاتھ سے کر رہے ہیں یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر سے جو کر رہے ہیں، برائی کی طرف چل کر کے جا رہے ہیں، یہ پیر گواہی دیں گے۔ ہاتھ سے کسی کو ناحق مار رہے ہیں، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ آنکھ سے کسی کی طرف بری نظر اٹھا رہے ہیں، بری نظر اٹھا رہے ہیں کسی کی طرف، کسی کی بہو بیٹیوں کو نظر بد سے دیکھتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن یہ آنکھیں گواہی دیں گی، اللہ میرا غلط استعمال ہو رہا تھا۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ این المفر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہیں بھاگ سکتا انسان۔ ان بطش ربک لشدید، قرآن کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تیرے رب کی پکڑنے کی طرح کوئی پکڑتا نہیں ہے، تیرے رب کے سزا دینے کی طرح کوئی سزا نہیں دیتا۔ اس نے جہنم تیار کر رکھا ہے گنہگاروں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ حضرات گرامی، ایک مومن بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک
مومن بندہ کیسا ہونا چاہیے، مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے، ان کا کردار اور اخلاق کیا ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بڑا عجیب ہوتا ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اور ان کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، دکھ کا ہو، خوشی کا ہو، پریشانی کا ہو، جو بھی معاملہ اس کے پاس آتا ہے اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، جو بھی معاملہ اس کے پاس آتا ہے، ایمان والے کے پاس جو بھی معاملہ آتا ہے خیر لے کر کے آتا ہے، اس کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ صرف مومنوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ، ان اصابتہ السراء، جب اس کے پاس کوئی خوشی پہنچتی ہے، نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے، شکرہ تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ، پھر یہ اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ، پھر جب اس کے پاس کوئی ضرر پہنچے، مصیبت پہنچے، نقصان ہو، کہیں خسارہ ہو جائے، صبر، کیا کرتا ہے وہ، صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، پھر یہ اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کس کے پاس، مومنوں کے پاس آتی ہے، آزمائش مومنوں کے پاس، اس پر کیا کرتا ہے وہ، صبر کرتا ہے، پھر صبر کے بدلے اس کو اللہ وہ معاملہ مومن کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے دو اصول اس حدیث میں بتائے ہیں، دکھ، پریشانی، خوشی، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف دکھوں میں ہی زندگی گزارے ہیں، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف خوشی میں ہی زندگی گزارے ہیں۔ دکھ، مصیبت، خوشی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے پاس خوشی آ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے، کیا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ پھر جب وہ خوشی ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کے طور پر کوئی غمی آ جائے، یا کاروبار میں کہیں نقصان ہو جائے، کہیں خسارہ اٹھانا پڑ جائے، تو کیا کرو، صبر کر لو، صبر کا دامن مت چھوڑو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمارے تقدیر میں لکھی تھی، مجھے ملی، پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کے بدلے ثواب دے گا، نیکیاں ملے گی اس کے لیے۔ آپ صبر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو نیکیاں عطا کرے گا، لیکن ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال بٹے گا، انسانوں کی کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے، ہر انسان ایک کتاب لکھ رہا ہے یا لکھوا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ہر انسان، جتنے بھی دنیا میں کائنات میں انسان ہیں، ہر انسان ایک کتاب لکھ رہا ہے یا لکھوا رہا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں ہماری غلطیوں کو لکھنے کے لیے یا ہمارے نیکیوں کو لکھنے کے لیے، ہماری کتاب تیار ہو رہی ہے، ایک کتاب ہم تیار کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا لکھوا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچیں گے تو وہ کتاب ہم سے پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک، قرآن کیا کہتا ہے، اقرأ کتابک، کہ پڑھو اپنی کتاب کو۔ دنیا میں جو تم نے کتاب لکھی تھی، نامہ اعمال کی شکل میں تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اقرأ کتابک، اب پڑھو اپنی کتاب کو۔ جس کے
جس کی کتاب کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، داہنے ہاتھ میں اگر کتاب ملی ہے، لوگوں سے وہ کہتے پھریں گے ہا امقرؤ کتابیہ، یہ میری کتاب ہے اس کو پڑھو، یہ میری کتاب ہے اس کو پڑھو، وہ لوگوں سے کہتے ہوئے پھریں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جس کے داہنے ہاتھ میں اس کی کتاب کو دے دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال جس کے دائنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، لوگوں سے کہتے ہوئے پھریں گے یہ میری کتاب ہے، یہ میرا نامہ اعمال ہے، تم لوگ اس کو پڑھو، مجھے یہی گمان تھا کہ میرا حساب و کتاب ملنے والا ہے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا جنت میں بڑے بڑے محلوں میں رہو، کھاؤ پیو اس چیز کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیا ہے، جو تم نے دنیا میں کیا تھا اس کے بدلے میں جنت میں رہو، کھاؤ پیو اور عیش و آرام کی زندگی گزارو۔ لیکن اگر یہی الٹا ہو گیا، جو کتاب ہم نے لکھی ہے ہمارے بائیں ہاتھ میں اگر دے دیا گیا، جو کتاب ہم دنیا میں لکھ رہے ہیں، جو نامہ اعمال ہم تیار کر رہے ہیں، اگر وہ نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، حال کیا ہوگا؟ لوگوں سے وہ چھپتے پھریں گے، لوگوں سے اپنی کتاب کو چھپاتے ہوئے پھریں گے، لوگوں کو وہ اپنے نامہ اعمال دکھانا نہیں چاہیں گے، شرم کے مارے، شرم کے مارے وہ اپنی کتاب کو لوگوں سے نہیں کہیں گے کہ پڑھو، لوگوں کو اپنا نامہ اعمال دکھانا نہیں چاہیں گے، لوگوں سے چھپتے ہوئے پھریں گے، لوگوں سے بھاگتے ہوئے پھریں گے کہ کہیں میرا نامہ اعمال کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میرا نامہ اعمال، میری کتاب میرے بائیں ہاتھ میں دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے بربادی ہے، میرے لیے جہنم ہے، میں عنقریب جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو، 70 گز کی زنجیروں میں اس کو جکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ یہ گنہگاروں کا انجام ہوگا، ناشکری کرنے والوں کا انجام ہوگا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والوں کا انجام ہوگا۔ دنیا میں جو اپنی من مانی کیا کرتے تھے، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کیا کرتے تھے، انانیت کا جو شکار تھے، ہم تو ہم ہیں، میں تو میں ہوں، اگر میں نے کہہ دیا تو یہ صحیح ہے، صحیح ہو غلط ہو میں نے کہہ دیا آپ کو کرنا ہے، جو منمانی کیا کرتے تھے، نہ شریعت دیکھی، نہ نبی کا طریقہ دیکھا، نہ سنت دیکھی، نہ اسلام دیکھا، نہ اسلام کا طریقہ دیکھا، بس دیکھا تو اپنی انانیت دیکھا، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کو کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اس عذاب کو یاد کیجئے۔ دنیا میں کوئی گناہ کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی جہنم کو یاد کیجئے، جو جہنم اللہ رب العالمین نے مجرموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے تیار کی ہے، اس جہنم کو گناہ کرنے سے پہلے یاد کر لیجئے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، محفل میں کر رہے ہیں، بازار میں کر رہے ہیں، لائٹ کمرے دروازے کھڑکی بند کر کے کمرے میں کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اگر ہمیں یہ خیال ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے اللہ رب العالمین جان رہا ہے۔ اگر خیال دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نہ میرے بھائی کو پتہ، نہ میری ماں کو پتہ، نہ میرے باپ کو پتہ، نہ میرے گاؤں والوں کو پتہ، کسی کو نہیں پتہ ہے، تو یاد رکھیے، اس ٹائم یاد رکھیے گا کہ اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جان رہا، اللہ رب العالمین جان رہا ہے۔ اگر خیال دل میں یہ آ جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو بہت حد تک ممکن ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے گا، انسان گناہوں سے باز آ جائے گا، انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا۔
ظاہر بات ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو پہلے خیال یہی آتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ شیطان کا ایک اور حربہ، ایک اور چال یہ بھی ہوتا ہے، ابھی کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ اس کی بھی نفی اللہ رب العالمین نے کر دی کہ تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر گناہ کرتے ہوئے یہ خیال ہے رات میں گناہ کر رہے ہیں صبح جا کر کے توبہ کر لیں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تم رات میں گناہ کر رہے ہو صبح تک زندہ رہو گے، اس کی کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ رات میں ہم گناہ کر رہے ہیں صبح تک میں زندہ رہوں گا، اس کی کوئی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ ابھی گناہ کر رہے ہیں صبح توبہ کر لیں گے، تو یہ خیال غلط ہے۔ یہ جو خیال ہے یہ خیال غلط ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صبح تک زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی ابھی نہیں کریں گے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کے یہاں جب فیصلہ کیا جائے گا، نیکوکاروں کو بدلہ دیا جائے گا، گنہگاروں کو بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجرموں کو دیکھیں گے، گنہگاروں کو دیکھیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے میری بربادی، یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، ہائے میری ہلاکت۔ ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اپنے نامہ اعمال جب دیکھے گا تو مجرم لوگ یہ کہیں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ میرے کسی بڑے گناہ کو چھوڑا ہے نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، الا احصاها، سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، اپنے پروردگار کے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی وہ گناہ کرتے تھے، جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے، اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی، ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ گناہ کرنے کے لیے، اللہ کی ناشکری کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جاتے کہاں ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں تو اسی زمین پر کرتے ہیں، اور یہ زمین کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے بارے میں، جو گناہ ہم کر رہے ہیں ہمارے خلاف یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی کل قیامت کے دن، جس پر ہم چڑھ کر کے، بیٹھ کر کے، چل کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره۔ کل قیامت کے دن جب اس زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ زمین کو ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور اس کے اندر جتنی ساری بوجھ ہیں یہ اپنی ساری بوجھ کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ جتنے گناہ ہیں، جتنے کالے کارنامے ہیں، جتنے کرتوت ہیں انسانوں کے، یہ زمین کل قیامت کے دن اپنے اندر سے باہر پھینک دے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، جتنی بوجھ ہیں اس زمین پر، جتنے کالے کارنامے انسانوں کے اس زمین کے اندر دبے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یہ کل قیامت کے دن باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، تیرے رب کی وحی ہوگی، اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، اس لیے یہ زمین جتنے
خزانے اپنے اندر چھپائے ہوئی ہے، تمام کے تمام خزانے کو اپنے اندر سے باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ انسان دیکھ لے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ زمین جس پر ہم چل پھر رہے ہیں، جس پہ ہم چھپنے کی جگہ بناتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، جس زمین پر ہم چھپنے کی جگہ بناتے ہیں، یہی زمین کل قیامت کے دن بتا دے گی اللہ رب العالمین میرے ہی پشت پر کھڑے ہو کر کے، میرے ہی پشت پر بیٹھ کر کے اس انسان نے اسی جگہ پر یہ گناہ کیا تھا۔ بتائیے گناہ ہماری چھپے گی؟ جس کے سامنے یا جس پر بیٹھ کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر وہی بتا دے ہماری گناہ چھپنے والی ہے؟ ہرگز نہیں چھپنے والی۔ اور کل قیامت کے دن ہر انسان اپنے نامہ اعمال دیکھ لے گا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملی ہے ہم اس کی قدر کریں، ہم ان نعمت کی قدر کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمت دی ہے، یہ ہاتھ پیر ناک کان کھانے پینے کی چیزیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ کبھی کبھار اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، اس کا بھی علاج قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا۔ تو حضرات گرامی، آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پکے سچے نمازی اور ایمان والا بنائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمت ملے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس پر صبر و تحمل کرنے کا مظاہرہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔